قائده المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر ماہ رجب المرجب کے اندر جس طرح واقع معراج ہوا ہے اسی طرح اور بھی کئی شخصیات جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے. ان میں سے ایک سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ ہی کی نسل سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے. تو آج کے جو خطبہ جمعہ کی مبارک اجتماع میں آپ احباب کے سامنے حضرت امام جعفر صادق آپ کا تعارف اور آپ کی تعلیمات اور کردار کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوں کے ذکر کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. جہاں تک امام جعفر صادق کا تعارف ہے تو آپ کا نامی اسم گرامی جو ہے امام جعفر صادق. آپ کے والد محترم کا نام ہے امام باقر اور امام باقر کے والد محترم کا نام ہے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے والد محترم کا نام ہے شہید کربلا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام حسین جو ہیں وہ مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. تو پتہ چلا نسب بھی کتنا اعلیٰ ہے. اہل بیت کے نسب میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا کہ وہ کتنا اعلیٰ نسب ہے اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ نسب کتنا اعلیٰ ہوگا. ہمارے فرائض ہوں یا واجبات، سنت موقع ہو یا غیر سنت یا نوافل یا بھی واجبات کوئی بھی ہو، ہماری ہر نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ اہل بیت پر درود و سلام پڑھو. تو پتہ چلا جن کے اوپر نماز کے اندر درود و سلام پڑھنا ہمارے لیے ہے. بتائیں وہ نسب کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ خاندان کتنا اعلیٰ ہوگا. تو آپ کا نسب جو ہے والد کی طرف سے بھی بڑا اعلیٰ. اب سنیں والدہ کی طرف سے بھی نسب بڑا اعلیٰ ہے. آپ کی والد محترمہ کا نام ہے ام فروا. کیا نام ہے؟ ام فروا. یہ ام فروا کون ہے؟ یہ ام فروا جو ہے وہ جناب قاسم کی بیٹی ہے. اور قاسم کون ہے؟ ان کا نام ہے محمد اور محمد آگے بن ابی بکر. یعنی یہ ام فروا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے. اگر اس سے بھی آسان عرض کروں، مولا مرتضیٰ کا پوتا جو ہے، مولا مرتضیٰ کا جو پوتا ہے وہ امام جعفر صادق کا دادا لگتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پوتا ہے وہ جناب امام جعفر صادق کا نانا لگتا ہے. وہ سمجھیں گے بات، ان کا نانا لگتا ہے. تو پتہ چلا ہمارے لیے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ تم مسلمان ہو کر صحابہ میں اور اہل بیت میں اختلاف نہ کیا کرو،
کیونکہ وہ لوگ آپس میں رشتے داریاں کرتے تھے اور رشتے داریاں وہاں ہوتی ہیں جہاں اختلافات ہوتے نہیں. اس کے بعد اس لیے تو آپ کا ایک مشہور جملہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے امام جعفر صادق وواحدتی ابو بکر مرتين. دو حوالوں سے ابو بکر میرے باپ ہیں. دو حوالوں سے ابو بکر میرے کیا ہے؟ باپ ہیں. اب پوچھا گیا محدثین نے ذرا کی کہ دو حوالوں سے کیسے ہیں؟ ایک تو اپنی والد نانا کی طرف سے، کیونکہ جو نانا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے. اور نانی کی طرف سے بھی دیکھیں، نانی کی طرف سے بھی کہ جو آپ کی نانی لگتی ہے اسماء، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی لگتی ہے. وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے نانی کی طرف سے بھی آپ میرے باپ ہیں، دادا والد لگتے ہیں، اور نانا کی طرف سے بھی آپ میرے والد محترم ہیں. لیکن امام ربانی مجدد کے سامنے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ ایک بڑی گہرائی والی بات کہی. فرمایا یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں دو طرف سے ابو بکر میرے باپ لگتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے. دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دو طرف سے ابو بکر جو ہے میرے باپ لگتے ہیں. ایک تو میں نے روایت جو بیان کر دی، اور دوسری یہ فرماتی ہے کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے طریقت اور روحانیت کے اندر بھی جس سے فیض لیا ہے وہ میرے ابو بکر میرے جو ہے مبارک لگتے ہیں. آپ سلسلے دیکھیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سوربتیہ، شجرہ سارا پڑھی. آپ کے مرشد پر جو نام آگے آ جاتے ہیں وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے آخر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کے اندر آپ کسی بھی بزرگ کا شجرہ پڑھیں تو آپ کو امام جعفر صادق کا نام بھی ملتا ہے. اس کا نام ملتا ہے، امام جعفر صادق کا بھی نام ملتا ہے. تو امام جعفر صادق کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ قاسم کا. اور قاسم جو ان کے نانا لگتے ہیں، پھر اس کے بعد نام کن کا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا آپ نے بتا یہ دیا ہے، بتایا یہ ہے کہ میرا نسب کے لحاظ سے بھی ابو بکر میرے والد محترم لگتے ہیں، اور روحانی رشتے کے لحاظ سے بھی جو میں نے فیض لیا ہے وہ ابو بکر صدیق سے لیا. میں نے ابو بکر صدیق سے یہ فیض لیا. اچھا یہاں ایک اور بات کرتا ہے، کوئی مبرز یہ تراز کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے دیکھیں جی سارا نور ولایت کا تو وہاں سے ملتا تھا، مولا مرتضیٰ سے. کیا ان کو گھر میں کمی تھی کہ صدیق اکبر سے فیض لینے آگے؟ تو گویا بات یہ اس کا رہا ہوں، بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے گھر میں ولایت تھی، اس لیے اس ولایت کا تذکرہ نہیں کیا. کہاں اس گھر کا تو سب کو علم ہے کہ ولایت کا نور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے گھر سے تقسیم ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو شک تھا یا جس میں بات چھپی تھی. اس لیے بیان کر دیا کہ اپنے بیت کے گھر والوں نے بھی فیض لیا ہے تو ابو بکر صدیق سے بھی لیا ہے. اس لیے آپ اس بات کو واضح فرمایا. اگر میں دو حرفی بات عرض کروں تو وہ زیادہ آسان ہوگی. پتا چلا گویا جس طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضور تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اسی طرح صدیق اکبر مصطفیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اس لیے بعض لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو صرف حضور نے ظاہری ٹوٹیاں لگائی ہیں. آپ کا کام ہے خلافت والے کام کرنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، باقی دیگر معاملات کرنا، روحانیت کا تعلق نہیں ہے. لیکن امام جعفر صادق نے یہ بیان کر دیا کہ ہمیں تو روحانی کی جو معلومات ملی ہے وہ صدیق اکبر کے سننے سے بھی ملی ہے. تو پتہ چلا کہ جس طرح علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور تک پہنچنے کا روحانی وسیلہ ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق مصطفیٰ تک پہنچنے کا روحانی وسیلہ ہے. یہ تھا آپ کا مختصر سا تعارف. جہاں تک کہ آپ کے علم و فضل کی بات ہے تو کہتے ہیں جتنا رب نے ان کو نوازا تھا کسی اور کو اتنا علم کا ملکہ حاصل نہیں تھا. قرآن کو یہ سمجھتے تھے کوئی اور سمجھتا نہیں تھا. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد تھے.
کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. کون سے امام؟ جو امام الائمہ ہے، سراج الامہ بھی کہا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی امام جعفر صادق کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. اب دیکھیں شاگردی کیسے ملی، بات بڑی سننے کے لائق ہے. ایک دن امام جعفر صادق کے پاس حضرت نعمان بن ثابت آئے. جب نعمان بن ثابت آئے تو آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا، اچھا تو وہ شخص ہے جو میرے نانا کی حدیثوں کے خلاف فتوے دیتا ہے، اپنے قیاس میں فتوے دیتا ہے، تو وہ شخص ہے. تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، امام اگر آپ ایک دو باتوں کی اگر آپ اجازت دیں تو اگر غلط نہیں تو پھر آپ جو چاہے کہہ. آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے. اب بات بڑی سننے کے لائق ہے. امام اعظم کو حنیفہ کا حضور مجھے یہ بتائیں، مرد طاقتور ہے کہ عورت طاقتور ہے؟ امام اعظم امام جعفر صادق کہتے ہیں ظاہر مرد کی طاقتور ہے، عورت تو کمزور ہے. تو آپ نے بربلا کہا، حضور اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے اور مرد کو ایک. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہے، کمزور کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا نے کہا ہے، جو آپ کے نانا نے کہا ہے میں وہی کہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے، عورت کا حصہ سنگل ہے. میں وہی کہتا ہوں. اچھا کہ دوسری بات، حضور یہ بیان کریں پیشاب زیادہ نجس ہے کہ منی؟ تو آپ نے فرمایا پیشاب زیادہ نجس ہے، منی سے زیادہ کیا نجس ہے؟ پیشاب. کہا حضور اگر میں قیاس کرتا تو میں یہ کہتا کہ جس کی منی کا خروج ہو وہ وضو کرے اور پیشاب ہو تو غسل کرے. اصولی تو ایسے بنتا ہے کیونکہ اس کی گندگی زیادہ ہے پیشاب کی، وہ نجس زیادہ ہے. لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ شریعت کہتی ہے، میں کہتا ہوں پیشاب آئے تو وضو کرو، منی خارج ہو تو غسل کرو. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کہتے ہیں حضور یہ بیان کریں روزہ افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ تو آپ نے کہا نماز افضل ہے، روزہ بعد میں آتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں قیاس کرتا تو یہ کہتا کہ عورتوں کے ایام حیض میں ان پر روزوں کی جس طرح قضا ہے نماز کی بھی قضا ہوتی، لیکن نماز معاف ہے، روزے کی قضا ہے. اگر میں قیاس کرتا تو قیاس یہ کہتا ہے کہ عورتوں پر نماز معاف نہ ہو کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے. لیکن میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا نے کہا. جب یہ چند مسئلے آپ ان کے سامنے رکھے، امام جعفر صادق کہتے ہیں اے نعمان کھڑا ہو، اے نعمان کھڑا ہو. جب امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوئے تو آپ نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تیرے خلاف لوگوں نے مجھ تک غلط بات پہنچائی ہے لیکن تو جو سچا بندہ ہے وہی بات کہتا ہے کہ میرے نانا مصطفیٰ نے کہی ہے. یہ آج کا امام اعظم کے خلاف باتیں کرنا نہیں ہے، یہ لوگوں نے شروع سے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ شروع سے کر رہے ہیں. امام اعظم کو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف فرمایا تو وہی شخص ہے کہ جو تو میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق مسائل بیان کرتا. پھر امام اعظم کو حنیفہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور پھر مجھے اپنا شاگرد بنا دیں. کیا بنا دیں؟ شاگرد بنا دیں. امام جعفر صادق نے قبول کر لیا. 2 سال تک پڑھتے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک پڑھتے رہے. پھر پتہ نہیں پڑھنے والے نے کیا پڑھا، پڑھانے والے نے کیا پڑھایا. امام اعظم کی جب عمر مبارک 68 سال ہو گئی، بال سفید ہو گئی. کسی بندے نے کہا امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابھی 2 سال ہوئی ہے. ابھی میری عمر کتنے سال ہوئی ہے؟ 2 سال عمر ہوئی ہے. کہتے ہیں امام ہو کے بال سفید ہو گئے ہیں، بات تو صحیح کریں. کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، 2 سال کوئی عمر ہے جو امام جعفر صادق کے پاس گزاری ہے، باقی زندگی تو میں نے ضائع کر دی ہے. پتہ نہیں یہ اس وقت کی بات نہیں کہ آپ الف با تا صاحب پڑھنے گئے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ سارا پڑھ چکے تھے، سارے کورس مکمل کر چکے تھے، بلکہ آپ کا فتویٰ چلتا تھا. اس وقت کی بات ہے جب 2 سال پڑھا تو کہا میں نے بھی کہتے ہیں مار رأیتا افقہ، میں نے حضرت امام جعفر صادق جیسا کسی بندے کے پاس فقہ کا علم دیکھا ہی نہیں ہے. جتنا رب نے انہیں دین کا تفقہ اور فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے اتنا کسی اور کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد
تو آپ نے فرمایا تھا جتنا رب نے علم ان کو دیا ہے، باریک بین ان کو دیا ہے، کسی اور کے پاس اتنا علم ہے۔ اب ایک تو باتیں سنیں آپ کی فقہ کے حوالے سے، ذہانت اور باریک بینی کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا آپ کا ایک گھوڑا گم ہو گیا۔ جب آپ کا گھوڑا گم ہوا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ گھوڑا بھی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کوشش و بسیار کے بعد اسے گھوڑا ملا نہ، واپس آ گیا، کہنے لگا حضور گھوڑا ملتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، آج اگر میرا گھوڑا مل گیا میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ میں نے اس کی حمد کا حق ادا کر دیا۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے جو کہتے میں نے رب کی حمد کا حق ادا کر دیا؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ہاں اگر تو آپ میرا گھوڑا تلاش کر کے لے آیا، رب کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ میں نے اس کی حمد کا حق ادا کر دیا۔ غلام کا ظاہر امام جعفر صادق کا کہا ہے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا کہ مجھے ایسا آج کلمہ مل جائے گا، وظیفہ مل جائے گا کہ جس نے وہ کرا اس نے اللہ کی حمد کا حق ادا کر دیا۔ اب بات بڑی سننے کے لائق ہے، وہ جو غلام تھا وہ گھوڑا تلاش کر کے لے آیا۔ جب گھوڑے کو آپ کے سامنے کیا کہتا حضور لے آیا ہوں، کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ غلام سوچتا رہا، منہ کی طرف دیکھتا رہا، پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد کچھ اور پڑھیں گے، کچھ اور پڑھیں گے، کچھ اور پڑھیں گے، لیکن آپ نے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ لیکن غلام کہتا ہے حضور آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ کہا میں نے پڑھا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حضور یہ جملہ یہ نہیں ہے۔ کہا ہاں میں اگر اپنی طرف سے اگر اللہ کی حمد کوئی بیان کرتا ہو سکتا اس کے اندر نقص ہوتا، یہ میں نے وہ حمد پڑھی ہے جو رب نے خود اپنے لیے پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد وہ ہے جو رب نے خود اپنے لیے پڑھی ہے، اس لیے جو ہے میں نے وہی حمد پڑھی ہے جو رب نے خود اپنے لیے پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں امام جعفر صادق کا علم بڑا آتا ہے نا، آپ کی محفل میں جو بیٹھے تھے رب نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا بندہ بھی محروم نہیں رہا، اس کو بھی علم سے حصہ ملا ہے۔ کہتے ایک شخص تھا آپ کے پاس آ کہنے لگا حضور میرا ایک غلام ہے جو آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، پیسے جو ہے وہ طے کر دیں۔ غلام کے ساتھ پیسے طے ہو گئے، قسطوں کے جو ہے وہ رقم دینی تھی، آخری قسط جب رہ گئی وہ تقریباً 1,00,000 درہم تھی۔ غلام لے کے گیا اپنے آقا کے پاس، کہنے لگا یہ وہ رقم دے دو اور مجھے آزاد کرو۔ اس نے کہا جا تم آزاد ہو، رقم دے کے واپس چلا گیا امام کی محفل میں، حضور میں آزاد ہو گیا۔ فرمایا مبارک ہو۔ کہا حضور پر میرے مالک نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کہا کیا ہوا؟ میرا 1,00,000 درہم ہی دے رہا، میرا 1,00,000 درہم ہے نہیں دے، اسے واپس لے کے دیں۔ آپ نے اس کے آقا کو بلا لیا، کہا ادھر آؤ۔ کہا کیا یہ تیرا غلام ہے؟ کہا حضور ہاں میں نہیں، اس نے آخری قسط میری ادا کر دی ہے 1,00,000 درہم، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے 1,00,000 درہم اس کا دینا ہے۔ کہتے ہیں حضور نہیں، وہ قسط تھی آخری، وہ اس نے مجھے دے دی ہے اس لیے میں نے اسے ادا کیا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے حضور سنیں، جب میں اس کے پاس 1,00,000 درہم لے کے گیا نا تو میں نے کہا میں لے آیا ہوں، اس نے کہا تو آزاد ہے، میں نے ابھی تک دی نہیں تھی، میں نے ابھی تک دی نہیں تھی، اس نے مجھے پہلے آزاد کر دیا، تو اب آزاد بن کے اس کی رقم لے لینا بتائیے کہاں جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے شخص تو دھوکہ کھا گیا ہے، کم از کم تجھے اتنا تو پتا ہوتا ہے یہ امام جعفر کی محفل میں بیٹھتا ہے، امام جعفر کی محفل میں بیٹھتا ہے، تجھے اتنا معلوم ہوتا، اس لیے تم اس سے پیسے دلا دے واپس کر دے۔ میں کہتا ہوں رب نے آپ کو وہ علم بنا کر دیا تھا، اور آپ کی پھر محفل میں جو ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم سے وافر حصہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا امام جعفر صادق جو ہے وہ امام ہے، ہر لحاظ سے وہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد، امام مالک بھی آپ کے شاگرد، سفیان ثوری بھی آپ کے شاگرد، اور سلیمان جو ہے سفیان بن عیینہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ پتہ چلا علم و فضل کے لحاظ سے بھی آپ کی امامت سب سے زیادہ اور افضل ہے۔ اور جہاں تک آپ کے زہد و تقوی کی بات ہے، ریاضت عبادت کی بات ہے،
تو وہ سنے، اور خشیت الہی کی بات ہے۔ داؤد طائی ایک دن آپ کے پاس آ گئے، آپ کہتے ہیں حضور ہمیں کوئی نصیحت کرے، میرا دل سیاہ ہو گیا۔ یہ کون آگے کہہ رہے ہیں؟ جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، داؤد طائی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک نماز پڑھ کے معراج کی رات کو شب معراج گزار لیں، شب برات کو گزار لیں، ہم سبھی تو بخشے تھے۔ یہ داؤد طائی وہ ہے جن کی ساری عمر جو ہے مسلط ہو گئی ہے، اور امام جعفر صادق کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرنی ہے۔ اب امام جعفر صادق کا جواب سننا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں داؤد طائی آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بنا میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ مجھے تو خود فکر ہے کہ قیامت والے دن نانا حضور کو کیا میں دکھاؤں گا۔ مجھے تو یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے آقا مجھ سے پوچھے، میرے نانا حضور مجھ سے پوچھے بتا تو میری گھر کا خراب تھا، تو نے کہا تھا اس کا حق ادا کیا۔ جب داؤد طائی نے آپ کا یہ جملہ سنا، آنکھوں سے آنسو چلک پڑے، کہا دیکھو جن کی دعاؤں کے ذریعے ہم نے جنت جانا، آج ان کا یہ حال ہے۔ اے داؤد طائی تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے، لیکن آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے۔ آج بندہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے نا، اونچے مقام، وہ کہتا ہے کہ مجھے جیسا کوئی ہو، مجھے کسی کے آگے کوئی جواب دینا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ اسے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے، ہم کہتے ہیں میرا عہدہ بڑا اونچا ہے، مجھے اب کسی کا ڈر ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، وہ باپ سے ڈرتا نہیں ہے، میرا کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں پر منصب اونچا ہو جاتا ہے، بندہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ جتنا رب کا علم زیادہ رکھتے ہیں، رب سے ڈرتے بھی زیادہ ہیں، رب سے ڈرتے بھی زیادہ ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسی بندے کا تھوڑا سا منصب اونچا ہو گیا، اگر اس سے کوئی عام شخص پوچھے کہ تو کدھر جا رہا ہے، وہ ایشو بنا کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھ سے کہا ہے، مجھ سے پوچھا ہے کہ تجھے پتا نہیں میرا خاندی کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، عہدہ کیا ہے، تو ایک عام بندہ ہو کے مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے۔ لیکن نہیں ہے، حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، اے میرے غلاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں۔ جس کے پاس معرفت ہوتی ہے اس کے اللہ کے ہاں ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مجھے تو خود ڈر ہے کہ لالا حضور کو کیا جواب ہوگا، انہیں کیا میں دکھاؤں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی جو ہے دین مدین کے لیے گزری ہے، باپ سے یہ کیا مجھے بتائیں کیا ان کو پتا نہیں تھا میں کس خاندان سے ہوں، میں کس خاندان سے ہوں؟ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے مصطفیٰ کریم نے ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے حدیثیں بیان کی تھی۔ انس کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا حضور کہاں تلاش کریں؟ فرمایا 3 مقام پہ تلاش کرنا۔ حضور کہاں؟ فرمایا میزان پہ۔ حضور اگر وہاں نہ ملے فرمایا ہو گئے پہ۔ کہاں اگر وہاں نہ ملے فرمایا پھر میں پل صراط پہ کھڑا ہوگا۔ سرکار اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا ان 3 جگہوں پہ ہوگا۔ اب جن کو حضور نے اتنا اطمینان اور تسلی عطا فرمائی ہے ان کا یہ حال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ہمیں تو خود اپنی جان کا فکر لگا ہے کہ مجھے میرے نانا حضور پوچھے کہ تو میرے گھر کا افراد تھا، بتا تو نے کیا اس کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں، کیا تو نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں امام جعفر صادق کو ساری شاموں کا علم تھا، پھر امام جعفر صادق کے بعد جو ہے امام باقر، خود ان کی شان کتنی اعلیٰ تھی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آخری عمر میں نظر جاتی تھے، بینائی جاتی تھے، آپ مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ کا پوتا ان کو چھوڑا ہے، وہ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، ابھی کوئی بندہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد امام زین العابدین چھوٹے سے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے آ گئے۔ آپ نے آ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا۔ یہ جابر بن عبداللہ ان کی نظر جا چکی تھی، ضعیف تھے، کہہ رہی کیا ابن حسین ہو؟ کہا ہاں میرا نام زین العابدین ہے، ابن حسین ہی۔
کہا یہ ساتھ کون ہے چھوٹا جس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد ہے جس کو باقی کہتے ہیں محمد ہے۔ جب عبداللہ بن جابر انصاری نے یہ جملہ سنا وہ آگے بڑھے، بچے کو ہاتھ میں لیا، بوسہ دینے شروع کر دیے، کبھی پیشانی کو بوسا، کبھی ان کے ہاتھوں کو بوسا، کبھی رخساروں کے بوسا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، قدم چومنے لگے۔ جب قدم چومنے لگے تو کیا ہوا؟ ماں محمد باقی جب چھوٹے تھے زین العابدین کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے، کہا صحابی رسول ایسا تو نہ کرے، آپ صحابی رسول ہے، ایسا تو نہ کرے کہ آپ میرے قدم چوم رہے ہیں۔ کہا ہاں ہاں ہمیں مصطفیٰ نے ایسا ہی سمجھایا ہے، ہم حضور کے گھر والوں کا اس طرح ہی احترام کرتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت حضور کی محفل میں تھا، حضور نے مجھے بتایا، بیان فرمایا تھا، اے جابر بن عبداللہ میرا ایک پیغام یاد رکھنا، میرے ہی خاندان سے ایک بچہ ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا، جب تجھے ملے تو محمد کا سلام اسے کہنا۔ مجھے بتائیں جس کا باپ اتنا آتا ہو اسے کوئی فکر آخرت ہونی چاہیے؟ جس کا باپ اتنا آنا ہو کہ جس کے آنے سے پہلے حضور سے سلام بھیج دے، اس کے بیٹے امام جعفر صاحب کو کتنی کیوں فکر لگی ہوئی ہے؟ آئے ذرا خود ان کا مقام کیا ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں حج کرنے گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان ایسا بیٹھا ہوا ہے سائڈ پہ، نہ اسے کچھ سلام دے رہا ہے نہ گفتگو کر رہا ہے۔ کہتے میں سمجھا کوئی غریب ہوگا، کوئی سے سلام دینا نہیں پسند، لوگ مکروہ جانتے ہوں گے، اس لیے سائڈ ہو کے بیٹھے۔ اور مگر تھوڑی دیر بعد جب میں دیکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں منام کے اندر گیا، میں نے منام کے اندر دیکھا وہ نوجوان ایک کنویں کے پاس کھڑا، کنویں سے پانی نکالا۔ جب کنویں سے اس نے پانی نکالا تو اس کا میں دیکھ کر ڈور اس کا کنویں کے اندر گر گیا۔ تو پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس تو یہی ڈور تھا، میرے پاس تو یہی ڈور تھا، میرا ڈور واپس کر دے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی ابل آیا، پانی ابل آیا۔ کہا میں تو سمجھتا تھا کوئی عام ہی اللہ کا بنی ہے کوئی، اس کی بالٹی باہر آ گئی۔ کہتے ہیں میں پیچھا کر رہا تھا، دیکھوں وہ کون، کہتے ہیں صحرا کے اندر چلا گیا، منا سے باہر نکلا، وہاں ریت پڑی تھی، دوسری طرف روح کر کے وہ کیا کر رہا ہے، ریت کے اندر پانی ملا ملا کے پی رہا ہے، ریت کے اندر پانی ملا ملا کے پی رہا ہے۔ جب وہ پانی پی رہا ہے ملا ملا کے تو اب سنے ذرا، کہتے ہیں میں نے کہا اے نوجوان کیا ریت کو پانی کے اندر ملا کے بھی کوئی پیتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا میں کیا پی رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں کیا پی رہا ہوں۔ کہا کیا پی رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کو بتاؤں کیا پی؟ کہا پھر تھوڑا سا بتا، تھوڑا سا ہمیں ملا کے کہا شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہ۔ کہا ظاہر اچھی چیز ہوگی میں تو بتاؤں گا، برائی ہوگی پھر بھی بتاؤں گا۔ کہا ہم آپ بتاؤں گا، اگر ضرور جانتے ہو تو میرے مرنے کے بعد بتانا، میرے سامنے کسی کو نہ بتانا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے پانی کا ایک پیالہ عطا کیا، اس کے اندر ریت ڈالی تو میں نے دیکھا وہ ریت نہیں تھی، شکر اور ستو ملے ہوئے تھے، شکر اور ستو ملے ہوئے تھے۔ پھر وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، مجھے کہتے ہیں وہ شفیق بلخی میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اے نوجوان تجھے میرا نام آتا ہے؟ کہا تم نام کی بات کرتا ہے، میں تو اندر بھی جانتا ہوں میرے کیا ہے، میں تو میرے اندر کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کہتے وہ نوجوان بھاگتا ہوا پھر حرم کعبہ میں گیا۔ وہ جب حرم کعبہ میں گیا میں حیران ہو گیا، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سلام ابن رسول اللہ، سلام ابن رسول اللہ، سلام ابن رسول اللہ۔ کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی آپ یہ جو ہے وہ چہرے مبارک کو، کوئی پیشانی کو، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، پہلے یہاں بیٹھا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، پہلے بیٹھا تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب آیا ساری خدائی کو پیار کر رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک درویش کہتا ہے تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ جعفر صادق ہے، رب نے ان کو اتنی شان دی ہے، چاہے تو ساری خدائی کے رخ موڑ دے، اپنی سے ہٹا دے، چاہے تو ساری خدائی کے رخ اپنی کرتا ہوئے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام اور شان عطا فرمایا ہے، جس بندے کو رب نے یہ شان
طائی ہو، وہ داؤد طائی کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدد صحابہ اکرام۔ جو داؤد طائی کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ داؤد طائی کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کو کیا جواب دیں گے۔ میرے ملت کے بادشاہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ، جو مصطفیٰ کا اتنا ڈر رکھتا ہے وہ رب تعالیٰ کا کتنا ڈر رکھتا ہوگا؟ جسے حضور کا اتنا ڈر ہے وہ رب کا ڈر ہے۔ ایک دن آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا تو دیکھا اس نے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، سالن کی لڑیاں لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا میرا شیر خوار بچہ آج فوت ہو گیا، اس لیے رو رہا۔ پھر وہ شخص نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو پھر کہنے لگے مجھے بچے کے فوت ہونے کا اتنا غم نہیں ہے، مجھے کسی اور بات کا غم ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کیا حضور بچے کی فوتیدگی سے زیادہ بھی تو بڑا غم ہے جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی کنیزوں کو چھت پہ چڑھنے سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ چھت پہ چڑھو گی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے، اسی چھت پہ نہ چڑھنا۔ میرا چھوٹا بچہ جو تھا وہ رو رہا تھا، اسے چپ کرانے کے لیے چھت پہ لے گیا، اتفاق سے بچہ خاموش ہو گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، میں نے بھی گھر کا دروازہ کھول دیا، میرا اس کے آمنا سامنا ہو گیا، اس کے دل کے اندر اتنا خوف اور ہیبت میری تاری ہوئی، بچہ گر گیا اور بچہ فوت ہو گیا، بچہ گرا اور بچہ فوت ہو گیا۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا جا کنیز تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور آپ اس کو سزا دینی تھی کہ آزاد کرنا تھا؟ اس کو تو سزا دینی چاہیے تھی، آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے آپ کے بچے کو گرا دیا ہے۔ تو مجھے یہی تو غم کھایا جا رہا ہے، ڈر کھایا جا رہا ہے، کل قیامت پر جو رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اتنی تکلیف جو میرے آمنے سامنے ہونے سے اس عورت کو یہ کنیز کو یہ مجھے یہ ڈر ہے کہ رب مجھ سے یہ نہ پوچھے گا، مجھے اتنا جو دکھ سے دیا ہے، مجھے اپنے بچے کی فوتیدگی سے زیادہ بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ مالک یہ نہ پوچھ لے کہ میری حیبت سے اس عورت کا دل جو تھا غمگین ہو گیا تھا۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے، لیکن فکر آخرت کتنا ہے، اللہ اس کو رسول کا ڈر ان کے اندر کتنا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے کردار کی بات ہے وہ سماعت کریں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ آپ ایک شخص حج کرنے، اس کی ایک تھیلی وہ گم ہو گئی، اس کے اندر اس کے کچھ دن و دینار تھے، آپ ہی پاس بیٹھے تھے تو اس نے کہا جی یہ شخص میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے چرائی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں اچھا میں تجھے تھوڑی دیر تک لا دیتا ہوں۔ آپ گئے ایک تھیلی سے پکڑا دی، کہا یہ لو یار اپنی چیز، اگر میں نے چرائی تو لے لے۔ جب اس نے اپنی